Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum, dear viewers. Welcome to this session of Quran for Ramadan. Today we'll be studying verse 177 of Surah Al-Baqarah. Once again, this is a passage, in fact, a long sentence, I would say, comprising of one verse, which details out some of the qualities of the believers and inspires us to reach these standards the way they have been outlined here. So I'm just going to read the text and translation. Bismillahir Rahmanir Rahim. Laysa al-birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal-maghrib walakin al-birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wal nabiyyin وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. They think that the duty imposed on them of being loyal to God is fulfilled by merely observing certain rites and rituals. They should know that loyalty to God does not merely mean that you face the east or the west in their prayer, but loyalty is the loyalty of those who believe in God with all their heart, and in the last day, and in the angels of God, and in His books, and in His prophets, and who, in spite of their love for wealth, spend it on kingsfolk, the orphans, the destitute, the traveler, and on those who ask and for the liberation of necks, and who are diligent in their prayer and pay zakat. And loyalty is the loyalty of those who, when make a promise, fulfill it, and especially of those who are steadfast in scarcity, illness, and in times of war. These are the people who are truthful to God and fulfilling the promise of loyalty to Him. And these are the ones who are in fact God conscious. So, viewers, you can clearly see that this longish verse actually tells us that instead of entangling us or getting us entangled in rights in a way that we forget the spirit of directives, is not what Islam stands for. So this is in particular a reference to the Jews and Christians of the times of the Prophet, who would often quarrel amongst themselves regarding the direction of the Qibla. So one would point towards the west, the other would towards the east, and all their religiosity would be expended by actually trying to find out what exactly is the direction of the Qibla and where they should pray. So it is here that they are corrected, and Muslims are also told as a result that this is a very trivial thing that they get entangled in. As far as their promise to loyalty is concerned, it is important to face the Qibla, but it's not just facing the Qibla which is important. More important is the fact that you have made a certain commitment to God, and as per that commitment, there are certain things and certain rules that you must abide by. And then the Quran actually spells out some of those prerequisites and some of those rules and some of those tenets of faith, following which, of course, the promise of loyalty towards God will be truly fulfilled. And you can see that the first of these things which is mentioned is Amana Billah, which means have a true faith in God, which means that a person knows, although we've not seen God, we've not touched Him, but we can experience God, we can feel Him because of the way He looks after us, because of the way He has created this universe around us and for us, and we feel that we have been, we are taken care of, we are drenched with His love. And we do feel that our Creator is someone before we should humble ourselves and hold ourselves accountable to, which is the very next thing which is mentioned, wal yawmil akhir, that this is a day in which every one of us shall be held accountable, and therefore we have to prepare for this day as much as is possible. And then next which is mentioned is al-malaika, of course referring to the angels who become a means between God and His creation to transfer His messages and to implement His directives. And then it is said, wal kitab, referring to all the books of God, wal nabiyyin, and of course referring to all the prophets of God. So these are the five tenets, as you can clearly see, of faith, faith in God, in the hereafter, in the angels, in the books of God, and in the prophets of God. And one thing that might be worthy of note here, dear believers, is that it's not just a dogmatic belief that we have been asked to profess faith. The Quran asks us that as far as faith is concerned in these entities, then it is something which is actually delivered to us in a way that we are able to profess faith by having arguments in favor of these things, and in no way are we
asked to have a blind faith in these things. So one of the things that needs to be corrected in our approach towards religion is that these tenets of faith, they are all meant to be believed in because they are sound arguments that exist in their favor. If we believe in God, of course, there are arguments, there's a reasoning, there are proofs. And it's not a blindly understood fact that God exists. Similarly, the last day, the prophets of God, the books of God, the angels of God, the prophets of God, all these tenets of faith about which we are required to profess faith in, they are rationally understood realities and not something dogmatically taken. And therefore, this is one thing that as Muslims we must know. And one thing that I'd like to point out here is the fact that when we are asked to believe in all the books of God, then remember this belief is something that should not also be professed blindly. So just as we read the Quran, so one of the corollaries of this verse would be that we should be reading other books of God as well, although they don't exist in their original form, but they do exist in translations. So thus, even if those translations are read in the light of the Quran, we will gain a lot of wisdom. And there's absolutely no reason to dismiss them the way perhaps we have dismissed them today from our lives. So the Torah, the Injil, the Zabur, they must be equally read. And whenever we have time, we must scroll through these pages and we'll realize how closely they are related to the Quran. So you see that as far as loyalty to God is concerned, this verse first of all spells out the fact that these are the tenets of faith that we must profess faith in. The next thing which is mentioned is something that relates us to the people around us, and that is charity and being a charitable person. And that is precisely what is mentioned next. وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ. So what is said is that they are people who, in spite of their need or their love for wealth, what do? They spend it on their Zawil Qurba, which means their kinsfolk, Wal Yatama, who are the orphans, Wal Masakin, the destitute, Wabn Sabil, the travelers, Wasailin, those who ask, Wafir Riqab, and for the release of necks. So if you look at each of these heads, you'll find that all of them belong to weaker sections of the society. And obviously, as far as our own kinsfolk are concerned, they may not necessarily be the weak sections, but here our relationship with them is highlighted because they are related to us. So therefore, if there are people in need amongst our kinsfolk, then they have the first right on us. So we must be very careful, very attentive to the needs of our kinsfolk, to our relatives, especially our blood relatives. And next, the orphans and the destitute are mentioned. There's no need to explain them. Every society has such people and we have to look after them as well. The traveler which is mentioned here should not be any cause of concern because they are not the travelers that we hear of today. The traveling in the times or in ancient times was something that was a very, very tall order. People would have to move from one place to another, often to find new livelihood, new sources of livelihood. They would have to pack their bags and just leave like nomads to inhabit new places, and they would be in dire need. So one of the heads that is mentioned is that money or charity should be spent on travelers. And today also, in certain situations, we may find travelers, people coming from various places or migrating from various places, needing their help. Maybe they're seeking asylum also. So that's another head which is mentioned here. And then wasa'ilina refers to people who ask from their mouth. So masakin basically are people to whom we have to reach out because they might not ask. They have their own self-esteem. But sa'ilin are those people who have the courage maybe to come forward and ask for their needs. So there's a slight difference between the two. Wafir riqab, which means for the release of necks. We've discussed this yesterday also. In the times of the Prophet, in the times of the Quran's revelation, slavery was an institution that was inherited by Islam in those stages and in those ages, and it was gradually uprooted, and a lot of slaves were emancipated. And one of the ways for this emancipation was that people were asked to liberate slaves and to buy them and set them free. So that's also mentioned here. So in all, these heads of charity, as you can clearly see, they refer to the vulnerable sections of the society. These vulnerable sections, they need our help, they need our support,
And we must not be selfish. Yes, if we have the resources and the money and the wealth, it's perfectly all right to spend on ourselves. But then it is not something very wise that we confine the spending to our own selves. We must look after the needs of the society that we live in, and especially realizing the fact that a lot of wealth that we might have is not something that we are entitled to. It's a trust from God, it's a privilege from God, and every privilege has a responsibility attached to it. Well, move, and the next thing is mentioned, of course, they relate to two very important worship rituals, and that is وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ, that they are those people who are diligent in the prayer. So it's not said that they offer salah. It says aqama salah, which means that they are very diligent in their prayer. They are punctual. They are persistent. They look after the times, and of course they are attentive in their prayer. So the word aqama actually encompasses all these things. Wa'at zakat, of course, that's another very important worship ritual, that they also give zakat, they pay zakat, something which is incumbent upon every person who has wealth in a certain ratio, and they are in no way slack or in no way negligent to this very important duty. And then there are some other things which are mentioned, and one of the most important things which is mentioned right after is the is promise. I mean, how we must honor promises. So the words are wal mufuna bi ahdihim iza ahadu, which means that they are those who, when they make a promise, they fulfill it. So to be a person who fulfills all his or her promises is something that is absolutely a requirement. We must make promises. Whenever we make them, we must fulfill them. And if we think that would not be able to fulfill a promise, then the right way would be to politely refuse or not make such a commitment. Commitments that cannot be honored, or about whom we have any doubt that we would not be able to honor them, they must be excused politely. Otherwise, if whenever we make a commitment, then it has to be honored. And remember, the smallest of commitments is something that is also important. Simply by giving one's word, one must realize that it's not a very it's not something that you must be negligent about. Even coming on at the time that you make a commitment for, that's a very small part of that commitment. Our whole religion is a commitment that we make with God, and then we have unwritten promises and commitments with our siblings, with our parents, with our children. So all these are commitments that have to be honored at all cost. And if ever we are not able to do so, if there is a breach in this, then the right way is that we apologize. We must always realize that if we have made a mistake, or we have not been able to honor our words or commitments, then we must make up for them, we must atone for them. And then finally, another very important trait is mentioned, and that is وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ. And these are the people who are truthful. I mean, it says that they are the ones who are steadfast in scarcity, illness, and in times of war. The word sabir or sabr is something that we all know, and a proper translation of the word sabr, the sabr of Arabic is steadfastness or perseverance. So normally we translate it as patience, and patience at times is something that we do because we think that we are helpless and there is no other way out. So that's not what the Quran is talking here about. So patience here actually refers to perseverance, which means that you stare the challenge in the eye. You don't back away. You have the resolve and the determination to fight anything that comes your way. And three situations are specially mentioned here in which we do find a lot of challenges. So the first of them is fil ba'sa, which means that whenever we are in financial distress or financial stress, and that's ba'sa. And dharra means whenever we are in some physical stress, which of course refers to any illness or ailment that we might be passing through. And then finally, wahin al-ba's, in times of war. So these three situations are very challenging. So if we are sick, or if we have restrained resources, or if we are living in a war zone, people can only tell you how difficult and how challenging it becomes when life becomes so tough that you don't have meals for you don't have any immediate medical attention, and you're passing through a lot of problems. So the Quran says that yes, you have to do your best. Don't just get bogged down. Don't get dejected. You fight and fight for the right cause, and resolve with full resolve come across all these problems in a way
that you would not never give up. And then the Quran says that people who have these abilities, أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا, then these are the people who are truthful in their promise of loyalty to God. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ, and these are the ones who are in fact God conscious. Muttaqun, of course, referring to the fact that they are aware of God's limits, they don't cross their limits, they are they are really truthful in their promise towards God, and this is something that is highly befitting for every believer to adopt. So with this, we come to an end to today's small session on this passage, and we now return to any questions that you might have. Assalamu alaikum, Dr. Saleem. Assalamu alaikum to all the participants. It's time to begin our question answer session. Please make your questions short and one question per person at a time. Thank you. Riaz, please unmute your mic and ask your question. Yes, Assalamu alaikum. Walaikum assalam. Please go ahead. ڈاکٹر صاحب جی ڈاکٹر صاحب میں ڈاکٹر اعظم آج کل کینیڈا میں ہوں. آپ سے میری پہلے بھی اکثر گفتگو ہوتی رہی ہے مختلف مسائل پر. آپ مجھے رہنمائی دیتے رہے ہیں. آج کل میں سن رہا تھا آپ کا اسی رمضان اور پچھلے پروگرام تو اس میں آپ نے وطر کے بارے میں بتایا کہ وہ 3 ہوتے ہیں. ہم 3 کے 2 یفت ہوں گے اور ایک اس میں ایڈ کر کے ہم کو صاف کر دیں. تو لیکن بعض جگہ پہ میں نے پڑھا ہے کہ نہیں آپ ایک وتر بھی نیت کر کے اس کو ادا کر سکتے ہیں. جس طرح سے ہماری مسجد میں آج کل 2 وہ پڑھتے ہیں, 2 پڑھنے پر سلام پھیر دیتے ہیں, پھر اٹھ کر ایک الگ سے پڑھتے ہیں. تو میں آپ کا سوال سمجھ گیا ہوں, اور یہ میں نے شاید کل پرسوں بھی یہ زیر بحث آیا تھا, تو میں نے بتایا تھا کہ اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے غلط فہمی پیدا ہوئی ہے, جس کی وجہ سے لوگوں نے خیال کیا کہ ایک وتر ہی پڑھا جا سکتا ہے. ان کے جو الفاظ ہیں جو حدیث میں رپورٹ ہوئے ہیں وہ ہیں کہ اوتر بواحدہ, کہ ایک سے طاق کر لو. تو اس سے لوگوں نے یہ سمجھا کہ جیسے ایک وتر پڑھنا کافی ہے, جبکہ وہ کہہ یہ رہے ہیں کہ ایک سے طاق کر لو کا مطلب ہے پیچھے جو آپ نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں ان کو آڈ کرنے کے لیے ایک اور پڑھ لو. تو اس لیے جو صحیح مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو کم سے کم جو وتر پڑھنے ہیں وہ 3 ہیں. لیکن چونکہ اس کو سمجھا نہیں گیا تو لوگوں نے خیال کیا جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ آپ ایک بھی پڑھ سکتے ہیں. وہ اصل میں کہہ یہ رہے ہیں کہ جو 2 آپ نے پڑھی ہیں ان کو ایک اور ایڈ کر کے ان کو اور نمبر میں لے آؤ تسلسل کے ساتھ, یعنی 2 آپ 3 ہی پڑھیں گے, کم سے کم ایک نہیں پڑھ سکتے. جی بالکل ایسے ہی. جیسے ہمارے یہاں ہو رہا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. نہیں, ہمارے یہاں 2 وتر تو پڑھے جاتے ہیں جی. میں اپنی مسجد کی بات کر رہا ہوں. جی میں اس کو میں کامنٹ نہیں کر سکتا جیسے بھی ہے, لیکن آپ سمجھ لیں کہ 3 وتر جو ہیں وہ کم سے کم ہیں. اچھا, ایک دوسری حدیث میں نے پڑھی ہے. تھینک یو ریاض صاحب. ایک کوسچن ایٹ اے ٹائم. تھینک یو سو مچ. شبنم پلیز انمیوٹ یور مائک اینڈ آسک یور کوسچن. تھینک یو بسما. سر مجھے پوچھنا تھا کہ یہ جو بہت فیمس یہ حدیث ہے یا کانسیپٹ ہے کہ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت, دوسرا مغفرت اور تیسرا جہنم سے آزادی ہے, تو سر یہ کانسیپٹ میں نے سنا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے کانسیپٹ. یہ کوئی ضعیف ہے, اس کی کوئی اس کی کوئی اصل نہیں ہے, اس کی کوئی اوتھینٹکلی رپورٹ نہیں ہوا. یہ ہمارے ہاں مشہور ہو گیا ہے, ٹی وی پہ, ریڈیو پہ, ہر جگہ پہ یہ چل رہا ہے کہ عشرہ رحمت ہے یا نجات ہے, یا یہ اس طرح کی کوئی بات. کانسیپٹ اوریجنیٹ کہاں سے کیا سر؟ یہ ایک ضعیف روایت سے ہوا ہے, ضعیف حدیث سے ہوا ہے. جی رائٹ سر, تھینک یو سو مچ. تھینک یو شبنم. عمران خان پلیز انمیوٹ یور مائک اینڈ آسک یور کوسچن. السلام علیکم سر. آج سر جو آپ نے آیت پڑھی اور اس کا ترجمہ, جس میں زکوٰۃ کے مصارفین میں سب سے پہلا حق رشتہ داروں کا ہے, بٹ انفارچونیٹلی ہماری سوسائٹی میں رشتہ داروں سے لوگوں کو اتنا بغض اور نفرت ہوتی ہے کہ اداروں کو تو زکوٰۃ ہم دینا پسند کرتے ہیں, ہسپتالوں کو, اسکولوں کو, بٹ مصارفین زکوٰۃ میں جو رشتہ دار ہیں وہ سب سے آخر میں, بلکہ نہ ہی ان کو سمجھا جاتا ہے. تو یہ, اور دوسرا مجھے ذرا سر جلدی سے اس پہ ایک شارٹ کمنٹ کہ جو زکوٰۃ کے مصارفین میں آج کل ہاسپٹلز ہیں, آج کل یہ جو ہیں ایجوکیشن کے ادارے ہیں, تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے ترتیب بیان کی کہ رشتہ دار, اس کے بعد یتیم, اس کے بعد مسکین, اس کے بعد ٹریولر اور گردنوں کو چھڑانے میں, تو اس میں یہ کہاں فال کرتے ہیں؟ تھینک یو. نہیں دیکھیں, زکوٰۃ کے جو مصارف ہے وہ یہاں بیان نہیں ہوئے گی, تو عمومی انفاق کے مصارف ہیں کہ آپ نے جنرلی چیریٹی کہاں دینی ہے. زکوٰۃ کے جو مصارف ہیں وہ سورہ توبہ کی ورس 60 میں بیان ہوئے ہیں, آپ وہاں ان کو دیکھ سکتے ہیں. اور وہاں پہ جو فی سبیل اللہ کا جو ورڈ آتا ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ ہر وہ کام جو پبلک چیریٹی کا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں کیا جا سکتا ہے. اس میں ہاسپٹلز, اس میں اسکولز, اس میں کالجز, یونیورسٹیز, جو بھی یعنی جو نان پروفٹ کام ہیں اس طرح کے جو ویلفیئر کے پرپزز کے لیے جا رہے ہیں, ان کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں.
वो फी सबीलिल्लाह की मद. Thank you so much. Ali, please unmute your mic and ask your question. अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा क्वेश्चन रिलेटेड टू वाक़या इसरा है जो गामदी साहब की 23 एतराज़ात की सीरीज़ में देखा था। उसमें उन्होंने बताया था कि आयत 60 जिसमें रोया का ज़िक्र है, वो आयत नंबर 1 को रेफ़र कर रहा है। तो जी. मैं थोड़ा-सा देखा है इसको, तो ये जो आयत 60 में रोया बयान हुआ है, क्या ये उस रोया का ज़िक्र नहीं है जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जब कुरैश के लोगों ने एतराज़ात किए और उस टाइम पे एक पिक्चर यानी खुली आँखों के सामने उनके सामने अल्लाह ताला ने दिखाई, जिससे वाज़ेह हो रहा था कि कौन-सा पिलर किस जगह से है। तो मेरा ये कहना था कि बजाए यानी आयत 60 इसके कि वो आयत नंबर 1 को रेफ़र कर रही है, वो उस वाक़ये की तरफ रेफ़र कर रही है, उस रोया की तरफ कर रही है, जो रवायत में बयान है। देखिए, पहली बात तो ये है कि कुरान मजीद तो रवायत को रेफर कर ही नहीं रहा. रवायत को रेफर करने के लिए तो फिर रवायत से हमें दलील चाहिए ना, कुरान से दलील चाहिए कि वो रवायत को कहाँ रेफर कर रहा है. इस पे तो हमारी पूरी उम्मत का इत्तेफाक है, तमाम मुफस्सरीन का इत्तेफाक है कि जो आयत 60 है सूरह बनी इसराइल की, ये आयत नंबर 1 को रेफर कर रही है, क्योंकि वही एक रोया है जिसका मेंशन आता है कुरान मजीद के अंदर. यानी कुरान मजीद अपने से बाहर को कहीं रेफर नहीं करता जब तक कि करीना ना हो, और वो रेफरेंस आमतौर से जब अपने से बाहर होता है या तो एस्टैब्लिश हिस्ट्री की तरफ होता है और या तौरात और इंजील में होता है. रवायत में कभी भी कुरान मजीद इस तरह कोई चीज़ रेफर नहीं करता. तो इसलिए ये कुरान मजीद अपने ही अंदर रेफर कर रहा है. और जैसे मैं अर्ज कर रहा हूँ कि इसमें गामदी साहब मुनफरिद नहीं है, तमाम जो मुफस्सरीन हैं उनका इत्तेफाक है कि आयत 60 जो है ये आयत 1 को रेफर कर रही है. Thank you so much, Dr. Saleem. I have a question, a hand raised here, but there's no name. It's just the name of the phone. Simo 13 Pro. If you know who you are, please unmute your mic and ask your question. जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर शहजाद, अगर प्रीवियस इयर्स में हमने बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज या कैलकुलेशन सही तरीके से ज़कात ना दी हो या फिदिया ना दिया हो, तो वो लेटर इयर्स में करेक्ट तरीके से दिया जा सकता है या नहीं? जी जी बिल्कुल दिया जा सकता है. इट इज समथिंग दैट यू आर लायबल टू एक्चुअली. इसका मतलब है कि पहले इट वाज समथिंग दैट यू शुड हैव बीन डूइंग, एंड इफ यू नॉट, अगर आप नहीं कर सके तो एक रफ एस्टिमेशन आप कर सकते हैं. आई मीन इट कैन नॉट बी एक्यूरेट ऑफ कोर्स, क्योंकि टाइम बहुत गुजर गया है, लेकिन आप थोड़ा सा अंदाजा करके आज के हिसाब से कि अगर आज आपकी ज़कात इतनी बनी है तो पहली कितनी होगी, तो जितने भी साल की आप पे ड्यू है वो दे देनी चाहिए. और अगर वो ज्यादा अमाउंट बनती है तो आप इंस्टॉलमेंट्स में भी दे सकते हैं. And can it be done for fidya as well, with the unkept roza? For fidya as well. जी, फिदिया को ये मतलब है ना कि you were fasting, यानी you were not fasting and for some reason you were not fasting. और फिदिया उसी वक्त दिया जाता है कि जब आप टोटली इनकैपेसिटेट हो, लेकिन ये फिदिया नहीं होता कि आप रोजा रख सकते हैं और फिर अपनी जगह किसी और को रोजा रखवाएं. दैट इज एन एरोनियस कॉन्सेप्ट. उस केस में तो यही करना चाहिए, अगर आपके रोजे बहुत ज्यादा छूट गए हैं अल्लाह ताला से इस्तगफार करें, माफी मांगे. लेकिन अगर आप समझते हैं कि उसमें से कुछ ऐसे हैं कि मे बी यू कैन कीप सम ऑफ देम, तो उसमें फिर रोजा रखना चाहिए. Thank you. Thank you, Dr. Saleem. Rabia Jamil, please unmute your mic and ask your question. Assalamu alaikum. Walaikum I want to ask, when we are offering 4 rakat for prayer, so is it strictly prohibited to recite surah after Al-Fatiha in the last 2 rakats of 4 for prayer? जी, तो this is an option that we have been given. There is no clear guidance from the Prophet in the last 2 rakats. So both the ways can be adopted. Either you can just say Surah Fatiha, or you can add surahs with Surah Fatiha in the last 2 rakats. So both are fine. Saima, if you want to unmute your mic and ask your question. Oh, Dr. Saab, I wanted to know कि मैं Quran Pak read करती हूँ with the recitation in my ears, and I put my finger on the Quran and I read it. It helps me read it very fast and accurately. Is that correct? Is that fine? Is that considered the same as reading it without जी, अगर आप if you're referring to your तरावी prayer or any नफल prayer, it should be fine. लेकिन फर्ज में ऐसा नहीं करना चाहिए, because in फर्ज you should stay close to the strong form and structure of the prayer. बाकी ये कि जो नफल प्रेयर्स हैं जैसे तरावी है या वितर हैं या सुनन है, उसमें आप कर सकती हैं. दैट इज फाइन. मतलब जाहिर है कि आप तर्जुमा पढ़ रही होती हैं, आप टेक्स्ट सुन रही होती हैं, आप तर्जुमा पढ़ती हैं.
ہاں جی ٹھیک ہے, تو نوافل جی میں جتنے بھی پہلے ہیں جو, عربک میں جی جی وہ دیٹس کوئک فائن. پارا ہے تو میں جی I read that first with the aid in my ears and then once I finish the Arabic then I read the translation normal یعنی but I اس میں take the aid مور, of ہاں مور اپروپریٹ وڈ بی کہ آپ ساتھ ساتھ کر سکیں, اگر مطلب وہ ظاہر ہے کہ جو ٹیکسٹ تو بہت لمبا ہوتا ہے نا, اینڈ دین یو جی ریڈ دا ٹرانسلیشن, یعنی اگر آپ ٹیکسٹ کو سلو کر لیں, ہیو اٹ بینگ ریڈ ٹو یو سلولی, آپ اس کی اسپیڈ سلو کر سکتے ہیں, اور ساتھ ساتھ آپ یو کین گلانس ایٹ دا ٹرانسلیشن میں بھی, یا ایک پیراگراف کو پہلے آپ سن لیا, اس پیراگراف کا ترجمہ آپ نے کر لیا, تو اس طرح پرابلی زیادہ بہتر ہوگا. لیکن آئی وڈ ناٹ سے کہ یہ غلط ہے کہ اگر آپ پورا کر کے اس کو پھر ترجمہ سنیں, دیٹس آلسو اے پاسبلٹی. Thank you, Dr. Saleem. جی Hasna Sami, please unmute your mic and ask your question. Ji, Assalamu alaikum. Doctor Saab, I wanted to know because I couldn't find this in the Quran particularly, but are nursing mothers exempt from fasting? جی اس کیس میں اٹس دا ڈاکٹرز اوپینین دیٹ دا نرسنگ مدر شوڈ فالو, بیکاز نرسنگ میں بریسٹ فیڈنگ میں it depends on the nature of the health of the woman in question. There are some women who can bear it, others who cannot. I think اس میں the doctor's word should be followed. If he advises you, یا ڈاکٹر advises you, تو پھر ٹھیک ہے, otherwise آپ کو exempt کرنا چاہیے اپنے آپ کو, which means that you should make up for the lost fast in some later period of the year. Okay, thank you. Thank you, Dr. Saleem. Umar Khan, please unmute your mic and ask your question. السلام علیکم سر. میں یہ سوال کرنا چاہتا تھا شرک کے بارے میں. میرا خود بچپن میں مزار وغیرہ پہ جانا ہوتا تھا اور وسیلوں وغیرہ سے ہم مانگتے ہیں, تو یہ ہمارے معاشرے میں یہ چیز بہت عام ہے, تو اس کے بارے میں نے بس کامنٹ نہیں, کرنا اس میں چاہتا آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ سر یہ کہ ہم کیوں نہیں اتنے سینسٹیو شرک کے معاملے میں ہمارا معاشرہ. بات ہے دیکھیں, اگنورینس اور جہالت ایسی چیز ہوتی ہے کہ انسان بڑی سی بڑی غلطی کر دیتا ہے. تو یہ تو معمولی غلطی, مطلب معمولی تو نہیں ہے, بھی بڑی غلطی ہے, لیکن اس سے زیادہ بڑی غلطیاں انسانوں سے ہو جاتی ہیں. تو اصل چیز یہ ہے کہ اپنے آپ کو ہمیں سنبھال کے رکھنا ہے, اور یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ ہمارا جو اصل امتحان ہے وہ سچ کی تلاش ہے. All of us are travelers on this journey for quest of for the truth. یعنی سچائی کہاں پائی جاتی ہے, حقیقت کہاں پائی جاتی ہے. تو اگر آپ کا ذہن جو ہے وہ سچائی کی تلاش کی طرف مائل ہے تو غلطی ہونے کا امکان کم ہے. اور کہیں اگر آپ دیکھیں غلطی ہو رہی ہے اور آپ کا انفلوئنس ہے اس جگہ پہ اس شخص پہ, تو آپ اپنی انفلوئنس کو بھی استعمال کر کے سمجھا سکتے ہیں. لیکن یہ تو آپ دیکھیں نا کہ جو انبیاء علیہ السلام آئے ہیں تو لوگ بتوں کو پوج رہے ہیں اور جسٹیفائڈ ہیں, اس کو خود بناتے ہیں, ہم خود پوچھتے ہیں, ان سے استدلال کرنا پڑتا ہے, ان کو سمجھانا پڑتا ہے, پھر بھی نہیں وہ بعض دفعہ سمجھتے. تو جب انسان کسی غلطی میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ بہت دور تک پہنچ جاتا ہے. تو اس پہ اتنے اچنبے کی بات نہیں ہونی چاہیے. اصل چیز یہ ہے کہ واپس آنے کا جو دائیا ہے, یعنی ٹو کم بیک ٹو دا اسٹریٹ پاتھ, دیٹ از سم تھنگ دیٹ شوڈ بی اے کاز آف کنسرن, کہ وہ ہے یا نہیں ہے. Thank you, Dr. Saleem. I have a chat question. What about zakat to parents and spouse? If no, what is the reason or reference, please? دیکھیں, پہلی بات تو یہ زکوٰۃ ہر ضرورت مند کو دی جا سکتی ہے, اور اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے. پیرنٹس کو بھی دی جا سکتی ہے اگر وہ ضرورت مند ہے. بیوی کے معاملے میں یہ ہے کہ اس کے ضرورت مند ہونے میں دشواری یہ ہو سکتی ہے کہ آپ اس کے کفیل ہیں, مطلب یو آر ریسپانسبل فار دا ایکسپینسز آف یور وائف. تو دے شوڈ, آئی مین اس کی وجہ کیا ہے کہ ان کو آپ زکوٰۃ دیں, یعنی زکوٰۃ سے پہلے آپ نے ان کو مینٹیننس دینی ہے, شی از یور ریسپانسبلٹی. اس لیے اس کا پریکٹیکلی کوئی امکان نہیں ہونا چاہیے کہ آپ ان کو زکوٰۃ دیں, بیکاز اس سے پہلے آپ ان کی ضرورت کو پوری کرنا ہے. That is the responsibility of every husband. ماں باپ کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ واقعی وہ اتنے زیادہ غریب ہو جاتے ہیں, اور بچوں کے لیے بعض دفعہ ان کے اپنے ایکسپینسز کی وجہ سے they don't have any other money to spare except زکوٰۃ, تو اس کو دینے میں کوئی حرج نہیں ہے. اور زکوٰۃ کے بارے میں دیکھیں, یہ کانسیپٹ بھی ہمیں دور کر لینا چاہیے کہ کوئی میلی رقم ہے یا کوئی فلتھی رقم ہے کہ نہیں. یہ زکوٰۃ بیسکلی ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائد کردہ ہے کہ ہماری ذمہ داری ہے. اٹس لائک اٹس اے ویری کلین, I mean, it's very clean wealth. They should not think it's contaminated in any way. یہ بڑی ایک عبادت کی چیز ہے. تو اگر you should not look down upon the fact کہ آپ زکوٰۃ سے کسی کی مدد کر رہے ہیں, اگر وہ پیرنٹ کیوں ہی نہ ہو. تو یہ ایک بڑی اچھی چیز ہے کہ اگر فرض کیجئے کہ there is no other option and your parents are in need, so there is no harm in giving them zakat. Thank you, Dr. Saleem. I have a last question. Riyaz Saab, please unmute your mic and ask your question. شکریہ ڈاکٹر صاحب, مجھے پھر موقع مل گیا. میں اسی سلسلے میں اسی تسلسل میں دوسرا سوال میرے ذہن میں یہ تھا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص کا واقعہ میں نے پڑھا ہے بخاری شریف میں اور مسلم شریف میں,
کہ وہ نماز عشاء کی نماز 5 رکعت پڑھا کرتے تھے، 4 فرض اور 1 وتر. تو اس میں ذرا وضاحت فرما دیں. یہ کہاں پڑھا ہے آپ نے؟ یہ بخاری شریف میں اور مسلم شریف. ایسی کوئی روایت بخاری شریف میں نہیں ہے. آپ مجھے بھیجیں وہ. آپ سے ترجمہ کرانا غلط پڑھ رہے ہوں. Thank you, Dr. Saleem. We are all out of time. Thank you for your wonderful questions. Thank you for a wonderful session, Dr. Saleem. And inshallah, see all of you tomorrow.